بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں شب برات کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنی ہیں، آپ اس کو سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی نیت کریں۔ دیکھیے، شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی گناہوں سے بری ہونا، یعنی نجات کا حاصل ہونا۔ میرے عزیزو، یہ رات گناہ کو مٹا دینے والی رات ہے۔ یہ رات جو ہے گناہوں کو ختم کرنے والی ہے، گناہوں کو جلا دینے والی رات ہے۔ میرے عزیزو اور میری مائیں اور بہنیں، اس رات کے اندر جتنی ہو سکے عبادات کریں، قرآن کریم پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر لگائیں، چاہے وہ عبادت قرآن کریم کے تعلق سے ہو، نوافل کے تعلق سے ہو، نوافل پڑھ رہے ہوں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی فضول کام اس رات کے اندر بالکل بھی نہ کریں۔ اور دیکھیے میری مائیں اور بہنیں، اس رات کے اندر کھانا بناتی ہیں، حلوہ بناتی ہیں اور اس کو لازم اور ضروری سمجھتی ہیں۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس رات کے اندر حلوہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی روایات سے حلوہ بنانا اس رات کے اندر ثابت نہیں ہے۔ حلوہ بنانے کا اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا من کر رہا ہے، آپ جب چاہیں، جس دن چاہیں آپ حلوہ بنائیں اور کھائیں اور پکائیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن خاص اس رات کے اندر بنانا یہ بالکل بھی کسی روایات سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی اس کو بنانے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ ہماری اور اس رات کے اندر بہت ساری خرافاتیں اور رسومات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند بدعات اور رسومات کے بارے میں بتلاؤں کہ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اس سال کے اندر جتنے بھی انتقال ہوئے ہیں، رشتہ داری میں ہوں یا گھر والوں میں ہوں، ان کی روحیں آتی ہیں اور گھر کے دروازے پر رک جاتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ اس گھر کے اندر کیا کیا چیز پک رہی ہے، کیا ہمارے مطابق اس رات کے اندر کوئی کھانا پک رہا ہے یا نہیں پک رہا ہے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کھانا پک رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق ان کے پسندیدہ کھانے نہیں بنا رہے ہیں گھر والے، تو پھر وہ روحیں تڑپتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے پیاروں عزیزوں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ کوئی بھی یہ بات ان میں سے کوئی سی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے۔ آپ اس رات کے اندر اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرائیں، اللہ سے اس رات کے اندر اپنے گناہوں کو ختم کروائیں، اور آئندہ کے لیے جو آنے والی راتیں ہیں، آنے والا دن ہے، ان تمام دنوں کے لیے، تمام راتوں کے لیے اللہ سے اپنے حق میں بہترین فیصلے کروائیں۔ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرما۔ اور میرے عزیزو، اس رات کے اندر جتنی بھی خرافاتیں ہوتی ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، اس رات کے اندر انفرادی طور پر آپ جتنی چاہیں عبادت کریں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر آپ اس رات میں کوئی بھی عبادت نہ کریں۔ انفرادی طور پر جتنی چاہیں اتنی عبادت کریں، مرد حضرات مسجد میں جا کر یا اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، اور ہماری خواتین وہ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں۔ اور اس رات کے اندر قبرستان جانا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے، آپ کا جب دل کرے، جب من کرے آپ قبرستان جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس رات کے اندر لازم اور ضروری سمجھ کر جانا کہ ہمیں اس رات کے اندر قبرستان ضرور جانا چاہیے، اور پوری کی پوری ٹولی بن کر جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان جائیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر قبرستان بالکل بھی نہ جائیں، اس سے بچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان تمام خرافاتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔